السلام علیکم۔ شفق یوٹیوب چینل کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ مہرما۔ کرونا اور کشمیر۔ نادیدہ وائرس کے خوف نے دیدہ وروں کے بھی اوسان گم کر دیے۔ سپر طاقتوں کا تکبر ریزہ ریزہ شاہوں کا شکوہ تار تار ہے۔ اس مرض کے کوئی دوا نہیں۔ سائنس بے چارگی سے دو چار سائنسدان لاچار ہیں۔ پوری دنیا بلا امتیاز مذہب، مسلک، رنگ و نسل کرونا کی لپیٹ میں ہے۔ ایسے حالات میں لوگ اپنے عقائد کے مطابق معبودوں کا رخ کرتے ہیں، مگر آج عبادت گاہوں کو بھی قفلے لگے ہیں۔ دنیا کی کوئی طاقت مندروں کو پجاریوں، کلیساؤں کو عبادت گزاروں اور مسجد کو نمازیوں پر بند کر دے، ایسا ممکن نہیں، مگر آج ایسا ہو چکا ہے۔ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر معارضہ وجود میں آنے والی مملکت خدا داد میں حکومت کی طرف سے نماز کے اجتماعات 5 نمازیوں تک محدود کرنے کو کہا گیا۔ سندھ میں جمعے پر بھی پابندی ہے۔ علماء نے اس سے عمومی اتفاق کیا اور تو اور عمرہ نہیں ہو رہا، حج کی ادائیگی بھی سوالیہ نشان ہے۔ فرض عبادات میں دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت رکاوٹ نہیں ڈال سکتی، مگر اس ہستی کے سامنے کوئی دم بھی نہیں مار سکتا یا دم بھی نہیں مار سکتا۔ آج یہ سب حالات کے جبر کے تحت ہو رہا ہے۔ پوری دنیا لاک ڈاؤن کی حالت میں ہے۔ انسان ایک دوسرے سے دور، سوچیں قریب ہو رہی ہیں۔ اس عذاب سے شاید آدمی انسان بننے کی طرف مائل ہو جائے، وہ انسان جسے شاعر نے فرشتے سے بھی بہتر قرار دیا۔ فرشتے سے بہتر ہے انسان ہونا، مگر کرنا پڑتی ہے محنت زیادہ۔ قدرت کے اس عذاب اور عطاب کو دیکھ کر بھی جس کے غیر انسانی رویے نہیں بدلتے، وہ انسان نہیں شیطان ہے۔ اس کی سوچ کرونا زدہ ہے۔ اسے انفرادی، اجتماعی اور عالمی سطح پر بھی پرکھا جا سکتا ہے۔ دنیا میں ہر ملک کرونا سے نجات کے لیے اپنے وسائل و حالات کے مطابق اقدامات اٹھا رہا ہے۔ اگر وسائل ہی سے تدارک ممکن ہوتا تو امریکہ سے زیادہ کس کے پاس وسائل ہیں؟ وہاں یہ وبا بے قابو ہو چکی ہے، سب سے زیادہ مریض ہیں اور ہلاکتیں اٹلی سے بھی بڑھ گئی ہیں۔ احتیاط، حفاظت، معالج اور میڈیسن ہی اکثر ٹھہرتی تو شہزادہ چارلس متاثر نہ ہوتا۔ شاید قدرت کو عالمی سطح پر رویوں میں تبدیلی مقصود ہے۔ ہر مذہب میں سرکش قوموں کے عذاب سے دوچار ہو کر مٹ جانے کے واقعات بتائے جاتے ہیں۔ آج بھی سرکشی کسی سرکشی ہے، ظالم طاقتور اور زوراور ہی غاصب ہے۔ ظلم کی تاریکی میں انصاف اور انسانیت دم توڑ رہی ہے۔ ایسٹ تیمور اور جنوبی سوڈان کو آزادی مل جاتی ہے، کشمیر اور فلسطین میں انسانیت پون صدی سے بلک اور سسک رہی ہے۔ آج ایک کن سے نئی دنیا جنم لے سکتی ہے، شاید کرونا ایک وعید ہو۔ اللہ کریم نے مسلمانوں کو کس طرح جھنجھوڑا؟ اللہ اپنے در اور گھر سے دور کر دیا۔ اقوام عالم کو لپیٹ میں عطاب سے بھی ہم محفوظ ہو سکیں گے یا نہیں؟ اس سے علماء کرام آگاہ کریں گے۔ اللہ ہمیں اپنے گھر تک پہلے کی طرح جانے کے حالات ہی پیدا کر دے۔ بلا شبہ حکمرانوں کی توجہ کرونا کے تدارک پر ہے، عام آدمی بھی فکر میں ہے۔ کرونا نے لوگوں کو خون کے عنصر رلا دیا، ناک میں دم کر دیا، کانوں سے دھوئیں نکلوا دیے، مگر ناگزیر معمولات جاری ہیں۔ روح اور بدن کے ربط ہی کے لیے صحیح لوگ کھا پی رہے ہیں، سانس لیتے ہیں، سوتے ہیں۔ کشمیر ایشو بھی ہمارے لیے لائف لائن ہے، اسے اپنے خیالوں میں بسانا، سانسوں کی رواں رکھنا ہے۔ کرونا میں ہم ایسے الجھے کشمیر کاز صرف نظر ہو رہا ہے۔ ہم گھر بیٹھے کشمیر کشمیر کرتے رہے، یہ بے سود ہے۔ اسے حکومت نے ہر صورت زندہ رکھنا ہے۔ کرونا کی سنگینی کے باوجود مودی سرکار کی کشمیر میں بربریت جاری ہے۔ انسان کو بھی بہر صورت بدستور دباؤ جاری ہی نہیں رکھنا، بڑھانا بھی ہے۔ کشمیریوں پر 8 ماہ سے کرفیو اور لاک ڈاؤن کی سفاکیت جاری ہے۔ کرفیو میں زندہ رہنا کتنا مشکل ہے، اس کا اندازہ پوری دنیا کورونا سے محفوظ رہنے کے لیے کہیں سیلف امپوزڈ کرفیو اور کہیں لاک ڈاؤن سے ضرور ہو گیا۔ بھارت کشمیر اور اسرائیل فلسطین پر جبراً مسلط ہے۔ ایسے مقبوضات دنیا میں اور بھی ہوں گے جن کا غاصبوں کو علم ہے۔ ظالم پنجہ استبداد ہٹا لے تو قدرت مہربان ہو سکتی ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری انتونیو گوتریس کے بیان، وقت آ گیا ہے دنیا بے مقصد جنگیں ختم کر کے کرونا کے خلاف لڑے، کو غاصب قوتیں گوتریس کی پکار کو امت کی آواز سمجھ لیں۔
پاکستان میں کورونا کی تباہ کاریاں بھی زیادہ نہیں ہیں۔ اٹلی میں لاشوں کو ٹرکوں میں لا کر آبادیوں سے دور جلا دیا جاتا ہے۔ مسلم ممالک میں جمعے کے اجتماعات پر بھی پابندی ہے۔ جنازے کیسے ہوتے ہوں گے؟ کون شریک ہوتا ہوگا؟ حکومت پاکستان اور صوبے کورونا کے خلاف لڑ رہے ہیں۔ ہر صورت وبا سے بچنا اور شہریوں کو بچانا چاہتے ہیں۔ حکومت دستیاب وسائل اور حالات کے مطابق مناسب اقدامات کر رہی ہے۔ اسے تنقید کے بجائے اچھی تجاویز کی ضرورت ہے۔ سیاست کاروں کا سیاست چمکانے سے بھی گریز لازم ہے۔ ہم عوام کو بہرحال احتیاطی تدابیر اختیار کرنا اور لاک ڈاؤن کی پابندی کرنا ہوگی۔ بے شک زندگی اور موت پر قدرت کاملہ قادر ہے، مگر احتیاط لازم ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جو رات قبر میں آنی ہے آ کر رہے گی۔ موت ایک اٹل حقیقت ہے، مگر خودکشی حرام ہے۔ جو موت کا دن مقرر ہے کہہ کر احتیاط سے انکار کرتے ہیں، وہ چلتی ٹریفک میں ادھر ادھر دیکھے بغیر سڑک عبور کیا کریں۔ چھت سے سیڑھیوں کی بجائے پیرا ٹروپر بن کر نیچے آیا کریں۔ 3-4 دوست ٹیبل کے گرد بیٹھے بڑے جذباتی ہو کر لاک ڈاؤن پر حکومت کو کوستے ہوئے کہہ رہے تھے، بزدل ہیں جو کورونا سے ڈرتے ہیں، موت کو کوئی نہیں روک سکتا۔ اسی دوران ٹیبل کو مان کسی کا پاؤں لگا، میز دفاتن لرزا۔ ایک سورمے نے کہہ دیا زلزلہ آ گیا تو سارے باہر کی طرف دوڑے۔ عقب سے ویٹر کی آواز آئی، سر موت سے کیا ڈرنا؟ لاک ڈاؤن سے کچھ لوگ گھبرا اور تھک گئے ہیں، کہتے ہیں بیٹھ بیٹھ کر لیٹ لیٹ کر کمر درد ہونے لگی ہے، وہ اٹھیں سڑک پر جائیں، پولیس کے پاس کمر درد کا علاج ہے۔ کچھ لوگ بھوک اور کچھ کھا کھا کر مر جاتے ہیں۔ موخر و ذکر کرفیو پر زور دے رہے ہیں، ہم تو معاشی لاک ڈاؤن کے بھی متحمل نہیں ہو سکتے۔ کرایہ دار کیسے کرایہ دے گا؟ مالک مکان کس کی گزر اوقات ہی کرائے پر ہوگی، یعنی مالک مکان جس کی گزر اوقات ہی کرائے پر ہے، اس کی روٹی کیسے چلے گی؟ کرفیو میں اس حد کی سختی ہوتی ہے۔ سخت گرمی میں شہری دروازے کے باہر منجی پر بیٹھ گیا۔ پولیس نے چھاپا مارا اور تھانے جانے کو کہا۔ شہری نے منجی اندر رکھنے کی درخواست کی، سپاہی نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ کھٹکھٹایا، شہری کو باہر آنے کو کہا۔ اندر سے آوازیں، باہر کیوں آؤں، کرفیو لگا ہوا ہے۔ اس طرح کی مزید ویڈیو سننے کے لیے شفق یوٹیوب چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ شکریہ۔